اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جو تفسیر روایی کے مطابق تھا وہ ہم آیت نمبر 34 کو بیان کر رہے تھے۔ ہم نے آیت یہ تھی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس کے ضمن میں ہماری حدیث نمبر وہ 4 کو ہم بیان کر رہے تھے کہ جناب جمیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی ایک مخلوق کو کسی کام پر آمادہ کرے، اکسائے اور اس میں گمراہ بھی داخل ہوں؟ یہ سوال تھا۔ تو امام نے جواب دیا، امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، کافر اس میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، پس اس حکم میں ابلیس بھی داخل تھا۔ پس ابلیس ملائکہ کے ساتھ آسمانوں میں عبادت کرتا تھا، اور ملائکہ گمان کرتے تھے کہ یہ ان میں سے ہے، حالانکہ وہ ان میں سے نہیں تھا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا تو ابلیس کے دل میں جو حسد و بغض تھا وہ اس نے ظاہر کر دیا۔ اس وقت ملائکہ کو معلوم ہوا کہ وہ ان میں سے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ابلیس کو حکم کیسے شامل ہوا؟ تو جب کہ اللہ نے سجدہ کا حکم ملائکہ کو دیا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابلیس ملائکہ میں اس وجہ سے تھا کہ وہ ان کے ساتھ دوستی رکھتا تھا، ان کی جنس میں سے نہیں تھا، اور یہ اس وجہ سے تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے قبل ایک مخلوق کو خلق کیا تھا اور ابلیس ان میں سے تھا، اور زمین پر ان پر حاکم تھا۔ پس انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور خون ریزی کی، پس اللہ نے ان پر ملائکہ کو مسلط کیا اور انہوں نے اس مخلوق کو قتل کر دیا اور ابلیس کو اسیر کر لیا اور آسمان کی طرف لے کر چلے گئے، اور وہ ملائکہ کے آسمانوں میں خلقت آدم تک عبادت کرتا رہا۔ تو امیر المؤمنین سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، اور امیر المؤمنین نے فرمایا تحقیق جب اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق کو اپنے سامنے خلق کرنے کا ارادہ فرمایا، اور یہ اس دور میں تھا جب قوم جن و انس کو اس دنیا پر 7000 سال گزر چکے تھے۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو خلق کرنا چاہا تو اللہ نے آسمانوں کے پردے ہٹا دیے اور ملائکہ سے فرمایا زمین کی طرف میری دونوں مخلوقوں جن و نساس کو دیکھو۔ پس ملائکہ نے ان کو دیکھا جو زمین پر نافرمانیاں کر رہے تھے، اور ان کو دکھایا کہ وہ زمین پر فساد کر رہے ہیں اور بغیر حق خون ریزی کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بہت عجیب لگا اور وہ ان پر غضبناک ہوئے اور اہل زمین پر انہوں نے افسوس کیا
جبکہ وہ اپنے غضب کے مالک نہیں تھے۔ انہوں نے غصب کے مالک نہیں تھے، انہوں نے بارگاہ خدا میں عرض کیا، اے ہمارے خدا، تو صاحب غلبہ اور قدرت والا ہے، جبار و قاہر اور بلند و عظیم شان کا مالک ہے، اور یہ تیری کمزور اور ذلیل مخلوق جو تیری قدرت کے قبضے میں ہے اور تیرے رزق پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور تیری عافیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے باوجود تیری بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اب جو ہے ان پر تعسف بھی ہوتا تو ان پر غضب ناک بھی نہیں ہوتا، اور اپنی قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود اس سے انتقام نہیں لیتا، اور دیکھ رہا ہے کہ ہمیں کتنا عجیب اور برا لگ رہا ہے، اور ہم ان کے اس معاملے کو تیری بارگاہ میں کتنا برا محسوس کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے یہ کچھ سنا تو فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تاکہ میرا خلیفہ میری زمین، میری مخلوق پر میری حجت ہو سکے۔ اس وقت ملائکہ نے کہا، سبحانک، کیا تو نے اس کو زمین پر بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گا، جیسا کہ بنو الجنان والے کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے ہی خون ریزی کریں گے جیسے بنو الجنان والے کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے پر حسد کریں گے اور ایک دوسرے پر غضب ناک ہوں گے۔ پس تو ہم میں سے کسی کو خلیفہ قرار دے، کیونکہ ہم حسد بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے پر غضب ناک بھی نہیں ہوتے، اور ہم خون ریزی بھی نہیں کرتے، اور ہم تیری حمد و پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو ان کے جواب میں خداوند متعال نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں اپنے دست قدرت سے ایک مخلوق کو خلق کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس کی نسل و ذریت میں انبیاء علیہم السلام و مرسلین علیہم السلام اور اپنے سہل بندوں کو اور ائمہ ہدی علیہم السلام کو قرار دینا چاہتا ہوں، اور ان کو اپنی مخلوق پر حجت قرار دینا چاہتا ہوں، اور اپنی زمین پر ان کو اپنا خلیفہ قرار دوں گا، اور ان کو اپنے نافرمانی سے دور رکھوں گا، اور میری مخلوق کو میرے نام فرمانی کے بارے میں آگاہ کریں گے، اور ان کو میرے عذاب سے ڈرائیں گے، اور میری اطاعت کی طرف ہدایت کریں گے، اور لوگ ان کی وجہ سے میرے راستے پر چلیں گے، اور میں ان کو اپنی حجت قرار دوں گا، اور ان کو مخلوق بے عذر قرار دوں گا، یعنی ان کی وجہ سے میں ان کے عذر کو رد کروں گا، اور ان کو مخلوق کے لیے ڈرانے والا قرار دوں گا، اور ناس کو اپنی زمین سے ختم کر دوں گا، اور ان کے وجود سے اپنی زمین کو پاک کر دوں گا، اور سرکش و نافرمان جنات کو میں اپنی خیر مخلوق سے دور منتقل کروں گا، اور ان کو ہواؤں میں سکونت دوں گا، اور زمین کے اطراف میں جگہ دوں گا، ان کو میں اپنی مخلوق کے ہمساؤں میں سے قرار نہیں دوں گا، اور جنات اور اپنی مخلوق کے درمیان پردہ قرار دوں گا، پس میری مخلوق جنات کو نہیں دیکھ سکے، اور نہ ہی ان کو محفل میں بٹھاؤں گا، اور ان جنات کے ساتھ مخلوط نہیں ہونے دوں گا، اور جس مخلوق کو میں نے چن رہا ہوں اس کی نسل میں سے بھی جو بھی میری نافرمانی کرے گا
میں ان کو نافرمانوں کی وادی میں قرار دوں گا، یعنی جہنم میں قرار دوں گا، ان کو ان نافرمانیوں کے مقام میں وارد کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ملائکہ نے عرض کیا، اے ہمارے خدایا، جو تو کرنا چاہتا ہے کر، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا، اور تو علیم ہے اور حکیم ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو 500 سال تک اپنے عرش سے دور کر دیا، پھر فرشتوں نے عرش کے ساتھ پناہ حاصل کی اور انگلیوں کے ساتھ عرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رحمت طلب کی، پس اللہ نے اپنی نظر رحمت سے ان کو دیکھا اور ان پر رحمت نازل فرمائی اور ان کے لیے بیعت معمور کو قرار دیا۔ پھر ان سے کہا کہ اس گھر کا طواف کرو اور عرش کو پکارو، پس اس میں ہی میری رضا ہے۔ تو پس فرشتوں نے اس گھر کا طواف کیا، اور یہ وہ گھر ہے کہ جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ داخل ہو جائیں دوبارہ اس کی نوبت نہیں آتی۔ اس سے ملائکہ کی تعداد کے بارے میں کہا جاتا ہے لا تعداد ہیں کہ جن کو شمار کرنا ممکن نہیں۔ بس بیت معمور کو اللہ نے آسمان والوں کے لیے توبہ کا گھر قرار دیا ہے، اور زمین پر زمین والوں کے لیے بیت اللہ کو توبہ کا گھر قرار دیا ہے۔ بس اس کے بعد فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 28 اور 29 میں فرمایا، میں خشک شدہ مٹی سے بشر خلق کروں گا جو بدبودار کیچڑ سے لی گئی ہے، جب میں اس کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں پس تم سب اس کے لیے سجدہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلقت آدم سے قبل ملائکہ کی محفل میں اتمام حجت کی خاطر خلقت آدم کا اعلان کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے رب نے اپنے دست قدرت سے میٹھے پانی کا چلو لیا اور پھر اس کو اپنے سامنے دست قدرت پر خشک کیا اور وہ جم گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے نبیوں علیہ السلام، رسولوں، صالح بندوں اور احمد خدا علیہ السلام کو خلق کروں گا جو جنت کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے، اور قیامت تک ان کے پیروکاروں کو تجھ سے خلق کروں گا، اور مجھے کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو میں کرتا ہوں مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ جبکہ سب سے سوال کیا جائے گا، یعنی میرے کام پر کوئی سوال و اعتراض کرنے والا نہیں، جبکہ باقی سب مخلوق میں سے سوال کروں گا کہ تم نے کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے دست قدرت سے کڑوا پانی کا چلو لیا اور اپنے دست قدرت پر خشک کیا اور وہ جم گئی۔ پس اللہ نے اس سے فرمایا کہ میں تجھ سے جابر، فرعون، نافرمانوں، سرکش شیطانوں کے بھائیوں کو خلق کروں گا جو میری مخلوق کو جہنم کی طرف دعوت دیں گے، اور قیامت تک ان لوگوں کی پیروی کرنے والوں کو خلق کروں گا، اور مجھ سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھ سے میرے کاموں کے بارے میں کوئی سوال کرنے والا نہیں، اور باقی سب سے سوال کیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بدا کو شرط قرار دیا،
لیکن جنت والوں کے لیے بدع کو شرط قرار نہیں دیا۔ پھر دونوں پانیوں کو آپس میں مخلوط کر دیا، پھر ان کو خشک کیا۔ جب وہ خشک ہو کر گنگنانے کرنے لگے، پھر ان کو اپنے عرش کے سامنے رکھ دیا، اور یہ دونوں پانی مٹی سے لیے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو حکم دیا کہ ان پر چاروں اطراف کی ہوئی ہوائیں چلائیں، چنانچہ اس ڈھیر پر چاروں اطراف سے ہوا چلنے سے اس میں 4 طبع نے جنم لیا۔ بدن میں جو ریح پیدا ہو جاتی ہے، اسی کا تعلق شمالی ہوا سے، اور بلغم ہے، اس کا تعلق باد صبا سے ہے۔ بدن میں جو سود ہے، اس کا تعلق مغربی ہوا سے ہے، اور جسم میں جو خون پایا جاتا ہے، اس کا تعلق جنوبی ہوا سے ہے۔ جب جسم میں اخلاط آئے تو جسم مکمل ہو گیا۔ جسم میں موجودہ ریح کی وجہ سے انسان میں جب حیات پائی جاتی ہے، اور لمبی لمبی امیدیں اور حرص نے جنم لیا، اور جسم میں موجود بلغم کی وجہ سے کھانے پینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ جسم میں موجود کرواہٹ یعنی سود کی وجہ سے انسان میں غصہ، پاگل پن، شیطانیت، جبر، سرکش اور جلد بازی نے جنم لیا ہے۔ جسم میں موجود خون کی وجہ سے عورتوں کی محبت اور ان سے لذت کی خواہش اور حرام کی جسارت جنم لیتی ہے۔ تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے حضرت علی علیہ السلام کی کتاب میں لکھا پایا ہے کہ پس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو 40 سال تک مجسمہ بن کر چھوڑ دیا۔ پس جب بھی ابلیس ملعون آپ علیہ السلام کے مجسمے کے قریب سے گزرتا تو کہتا کہ تمہیں کس لیے بنایا جا رہا ہے؟ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابلیس ملعون کرتا تھا کہ اگر مجھے حکم دیا گیا کہ میں تجھے سجدہ کروں تو میں ضرور اس کی نافرمانی کروں گا۔ تو امام علیہ السلام نے پھر فرمایا، جب آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح کو پھونکا گیا تو جیسے ہی روح آپ علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے چھینک ماری تو کہا الحمدللہ۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ امام صادق علیہ السلام فرمایا پس اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے سبقت لے گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا وہ آدم کو سجدہ کریں، پس سب نے آدم کو سجدہ کر دیا۔ پس ابلیس کے دل میں جو آدم علیہ السلام کے لیے حسد پایا جاتا تھا اس کو زہر کر دیا اور اس نے سجدے کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس ملعون نے کہا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے، ابلیس ملعون نے کہا میں اس سے اچھا و بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے خلق کیا اور اس کو مٹی سے خلق کیا۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ملعون تھا، اس نے تکبر کیا۔ اس کے تکبر سب سے پہلا گناہ جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی گئی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابلیس نے بارگاہ تو خدا میں عرض کیا اے اللہ تو مجھے آدم علیہ السلام کے سجدے نہ کرنے سے معاف کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کرو، میں تیری اتنی زیادہ عبادت کروں گا کہ جتنا کسی ملک مقرب اور نبی مرسل نے بھی نہ کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں۔
میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں چاہوں اسی طرح عبادت کی جائے، نہ کہ اس طرح کہ جس طرح تو چاہتا ہے۔ تو پس ابلیس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے، فرمایا فخرج منہا فإنک رحیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تو پس یہاں سے نکل جاؤ، تو رجیم ہے، فإنک رجیم، تو رجیم ہے اور قیامت تک میری لعنت تجھ پر رہے گی۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو عادل ہے جو کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، کیا میرے عمل باطل ہو جائے گا، یعنی میں تیری عبادت کر چکا ہوں اور وہ ضائع ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس عمل کے بدلے میں تجھے جو تو مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے وہ سوال کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو سب سے پہلا سوال جو اس نے کیا تھا یہ تھا کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے عطا کر دی۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے اولاد آدم علیہ السلام پر تسلط عطا کر، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی تجھے عطا کر دیا۔ پھر اس نے سوال کیا مجھے اولاد آدم کی رگوں میں جاری ہونے کی قدرت دے، جسے ان کی رگوں میں خون جاری ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے یہ اس طرح جاری ہونے کی قدرت بھی دے دی۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اگر آدم علیہ السلام کا ایک فرزند پیدا ہو تو میرے 2 ہونے چاہیے اور میں ان کو دیکھ سکوں، لیکن وہ مجھے نہ دیکھ سکے، اور مجھے طاقت دے کہ میں جس شکل میں ان کے سامنے آنا چاہوں آ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ بھی تجھے عطا کر۔ پھر اس نے عرض کیا میرے لیے اور اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اولاد آدم کے سینے کو تیرے اور تیری ذریت کا مسکن کا راہ یعنی رہائش گاہ قرار دیا ہے۔ تو ابلیس نے کہا اے میرے خدایا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پس اس وقت ابلیس نے کہا کہ اے میرے خدایا، مجھے تیری عزت کی قسم ان سب کو گمراہ و اغوا کروں گا سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے۔ پھر میں نے ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان پر حملہ کروں گا، پس تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والوں نہیں پائے، شکر کرنے والوں میں سے نہیں پائے گا۔ تو اسی طرح جناب زریرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جو اس نے مانگا تھا وہ دے دیا، اس کو اتنی زیادہ قوت عطا کر دی، تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے خدایا، تو نے ابلیس کو میری اولاد پر مسلط کر دیا اور اس کو ان کے خون کے ساتھ رگوں میں چلنے کی طاقت دے دی ہے، اس کو اتنا زیادہ عطا کیا ہے کہ میری اولاد کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری اولاد اگر ایک بدی کرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں 1 ہی لکھی جائے گی، اور اگر وہ ایک نیکی کرے گی تو ان کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ آپ علیہ السلام نے پھر عرض کیا میرے خدایا اور اضافہ فرما۔ اللہ نے فرمایا تیری اولاد اگر آخری سانس سے قبل بھی توبہ کرے گی تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے پھر عرض کی اے میرے خدایا اور اضافہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو بخشش دوں گا، مجھے اس میں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے خدایا، میرے لیے کافی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، وہ کیا تھا جس کی وجہ سے ابلیس کو سب کچھ عطا ہوا؟
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ چیز جس کی وجہ سے ابلیس کو یہ سب کچھ ملا ہے وہ اس کا بارگاہ خدا میں شکر کرنے کی وجہ سے تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، وہ شکر جو وہ ادا کرتے تھے وہ کیا ہے، اس نے ادا کیا تھا وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی 2 رکعتیں ہوتی تھیں جو وہ 4000 سال میں پڑھتا تھا۔ تو یہ انشاءاللہ یہاں سے دوبارہ حدیث نمبر 7 کو بیان کریں گے اسی آیت کے ضمن میں جو جمیل نے بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ابھی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل اس کو ادامہ دیں گے، یعنی اس کا دوسرا حصہ بھی بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج